اب آپ اشعار کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے نظم کی قرأت کریں گے. آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں، لیکن قرأت کرنے سے پہلے میں یہ جو 2 الفاظ ابھی استعمال کیے ہیں ان کا ذکر میں پہلے بھی کسی کیو آر میں کر چکا ہوں، لیکن پھر سے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ شاعری میں بحر کیا ہوتی ہے اور لے کے کیا معنی. چونکہ یہ 2 باتیں جیسے میں نے آپ سے یہ اسکرپٹ میں بھی لکھ کے آپ سے گزارش کی ہوئی ہے کہ اب آپ اشعار کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے نظم کی قرأت کریں گے. وہی بات کہ آپ اگر شعر پڑھ رہے ہیں تو پھر لگے کہ آپ شعر پڑھ رہے ہیں. بحر شعر کے وزن کو کہتے ہیں، اور وزن اگر کہیں ٹوٹ رہا ہے تو پڑھنے والے کو اور سننے والے دونوں کو معلوم ہو جاتا ہے، اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ وزن کہیں ٹوٹ رہا ہے. اب اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک کہ وہ شعر صحیح نہ لکھا ہوا ہو یا پڑھنے والے کو صحیح شعر یاد نہ ہو، اور دوسرا کہ اس کو پڑھا غلط جا رہا ہو. آپ کسی ایک لفظ کا تلفظ بھی غلط کر دیں گے شعر پڑھتے ہوئے تو شعر کا وزن ٹوٹ جائے گا. لے کا مطلب ہے سر، جیسا کہ میں نے کہا کہ میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں، اور وہ یہ بات یہ ہے کہ شعر میں ایک موسیقیت ہوتی ہے اور سر کا تعلق بھی یقیناً موسیقیت کے ساتھ ہے. تو وہ جو ایک موسیقیت کا عنصر شعر میں ہوتا ہے، شعر خوانی میں ہوتا ہے، اس کا ہمیشہ خیال رکھا جانا چاہیے. یہ ہے اچھا کام، سن لو میری بات، دن ہو یا کہ رات، صبح ہو یا شام، کرنا اچھے کام. کام کے بعد آرام، یہ ہے اچھا کام. بہن ہو کہ بھائی، تایا ہو یا تائی، مالی ہو یا مائی، موچی ہو یا نائی، سب کو کرو سلام، یہ ہے اچھا کام. وطن کے سارے بچوں، رانچ دلارے بچوں، چاند ستارے بچوں، سن لو پیارے بچوں، قائد کا پیغام، کام کام کام.